اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانات کے سپرد کرو، یعنی جس کا جو حق ہے وہ اس دنیا میں ادا کر دو۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف سے فیصلہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آپ اپنے بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے شاگردوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ملازمین کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ماتحتوں کی ترقی اور تنزل کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، آپ اور چھوٹے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، بڑی سطح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، سب کے بارے میں ایک ہی حکم ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب فیصلہ کرو انصاف سے فیصلہ کرو، آگے عجیب جملہ فرمایا بڑا پیارا، اور فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ یعنی حیرانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس دنیا میں رہ کر انصاف سے فیصلے کرو، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور یہ ایسی نصیحت ہے کہ جس سے تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ تم منہ سے نکال رہے ہو، جو کچھ زبان سے بک رہے ہو، جو کسی کو گالی دے رہے ہو، جو تم بہتان لگا رہے ہو، جو تم الزام تراشی کر رہے ہو، وہ اللہ سن رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور یہ جو ایک آیت ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو انصاف سے فیصلہ کرو، ہمارے ذہنوں میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ قاضی کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے، کورٹ کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر عدالتوں میں نا انصافی ہے، اگر انتظامیہ میں نا انصافی ہے، اگر سرکاری دفتروں میں کرپشن اور نا انصافی ہے، تو میرے دوستو ساتھیوں یہ ہم ہی لوگ ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہماری ہی معاشرے کے لوگ ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تکونون کذالک یؤمرون علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ اب اگر عدل و انصاف جو ہے وہ ہر سطح پہ کچلا جا رہا ہو، انصاف کے بجائے نا انصافی ہو رہی ہو، تو پھر وہ معاشرہ نہ اسلامی معاشرہ کہلا سکتا ہے اور نہ انسانی معاشرہ کہلا سکتا ہے۔ اچھا انسانی معاشرہ، اچھا اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں قدم قدم پر ہر آدمی انصاف سے کام لیتا۔ اور سورہ الحدید ہے قرآن مجید کی ایک سورت جو 27ویں پارے میں آتی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور طرح طرح کی کتابیں نازل کی ہیں، یہ صرف اس لیے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ قرآن میں فرمایا گیا، ترجمہ میں آپ کو آیت بھی سناتا ہوں، ترجمہ بھی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، ہم نے ترازو نازل کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں ایک اور جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا
کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے حق بات کہو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہاری اپنی گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، والوالدین یا والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین چاہے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ اور آگے قرآن نے یہ کہا کہ یہ بھی مت دیکھو کہ جس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں یا جس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں وہ مالدار ہے یا فقیر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، تم انصاف سے کام لو۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تم انصاف کرنے میں خواہشات کی پیروی مت کرو۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے مخالفوں میں بھی انصاف کرو۔ پچھلی مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں، ہم اپنے مخالفوں کو کبھی کافر کہتے ہیں، کبھی فاسق کہتے ہیں، کبھی شرابی کہتے ہیں، کبھی زانی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کروڑوں کھا گیا، کبھی کہتے ہیں اربوں کھا گیا۔ جو ہمارے منہ میں آ رہا ہے ہم دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ بدگمانی، بد زبانی، گالم گلوچ اور الزام تراشی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پچھلے ہفتے میں نے بہت ساری آیات آپ کو سنائی تھی کہ اس زبان کو قابو میں رکھو اور جو بات کرو انصاف سے کرو۔ علی الحساب انادھن، آپ اپنے موافقوں کو 100% درست سمجھو، اپنے مخالفوں کو 100% غلط سمجھو، یہ غلط طریقہ ہے۔ غلطی یہاں بھی ہوتی ہے، غلطی وہاں بھی ہوتی ہے، آدمی کو انصاف سے کام لینا چاہیے، نہ تعریف میں اتنا مبالغہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے موافق کو فرشتہ کہنا شروع کر دیں، اور نہ جناب مخالفت میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مخالف کو شیطان مجسم قرار دے دیں۔ انصاف سے کام، اگر کسی کی اچھائی ہے آپ وہ اچھائی بیان کیجئے، اگر کسی کی غلطی ہے اس غلطی پر تنقید کیجئے، مگر تنقید کے اندر تہذیب، شائستگی اور نرمی، حکمت اور موعظہ حسنہ ہونا چاہیے۔ گالم گلوچ کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ عیسائیوں کی مخالفت کر سکتے ہیں مگر عیسائیوں کو گالی دینے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ یہودیوں کی مخالفت کر سکتے ہیں، آپ ہندوؤں کی مخالفت کر سکتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ شائستگی اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے، آپ گالم گلوچ کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو بات کرنی ہے نرمی سے کیجئے، حکمت سے کیجئے، تنقید کرنی ہے اس میں بھی انصاف کا خیال رکھیے۔ قرآن نے سورہ مائدہ میں فرمایا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف سے کام لو، انصاف کی گواہی دو۔ اور فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے آپ ساری 100% خرابیاں اس کے اندر ثابت کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی بھی انسان نہ 100%، کافر سے کافر کے اندر بھی کچھ اچھائی ہوتی